درے جانا پہ سجدے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں۔ مثالیں مہر ذرے بولتے ہیں، مثالیں مہر ذرے بولتے ہیں، یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں، یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں۔ جلووں سے کہاں تھی کبھی خالی دنیا، تو نے اچھا
کیا کملی میں چھپا لی دنیا تو نے اچھا کیا کملی میں چھپا لی دنیا غیر کا اس میں تصور بھی نہیں آ سکتا غیر کا اس میں تصور بھی نہیں آ سکتا میری دنیا ہے محبت ہے نرالی دنیا میری دنیا ہے محبت ہے نرالی دنیا تیرے جلووں میں جو کھو جاؤں گھڑی بھر کے لیے تیرے جلووں میں جو کھو جاؤں گھڑی بھر کے لیے میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے میری پالی دنیا میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے میری پالی دنیا انتہا ہے یہ کرم کی کہ شاہ تو نے مجھے انتہا ہے یہ کرم کی کہ شاہ تو نے مجھے آخرت مجھ کو ایسی دی بلالی دنیا آخرت مجھ کو ایسی دی بلالی دنیا یوں میرا ذہن مہکتا ہے تیری یادوں سے یوں میرا ذہن مہکتا ہے تیری یادوں سے جیسے دنیا ہو تیرے گیسوں والی دنیا جیسے دنیا ہو تیرے گیسوں والی دنیا فکر عقبا غم دنیا سے ملی مجھ کو نجات فکر عقبا غم دنیا سے ملی مجھ کو نجات تیری پرچھائی سے جب میں نے بنا لی دنیا تیری پرچھائی سے جب میں نے بنا لی دنیا اٹھ کے کیا اس کی گلی سے میں کہیں جاؤں رضا اٹھ کے کیا اس کی گلی سے میں کہیں جاؤں رضا اپنی چوکھٹ سے نہ جس نے کبھی ڈالی دنیا
جس نے کبھی ڈالی دنیا تیرے جلووں سے کہاں تھی کبھی خالی دنیا. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. كما قال الله تعالى في شان حبيبي وعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد. غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. امیر ملک عرفانی میرے محبوب سبحانی. چراغ بزم احسانی میرے محبوب سبحانی. نقیب عشق ربانی میرے محبوب سبحانی. جمال روح انسانی میرے محبوب سبحانی. محی الدین جیلانی میرے محبوب سبحانی. تمہارا ہر سخن ہے تاب احکام ربانی. تمہارا ہر سخن ہے تاب احکام ربانی. تمہارا ہر عمل ہے ترجمان شرح یزدانی. تمہاری زیست ہے آئینہ دار قرآنی. کمال حسن ایمانی میرے محبوب سبحانی. تمہاری ذات ہے فیض ایسا عرش اعظم کا. تمہاری ذات پہ فیض ہے ایسا عرش اعظم کا کہ تم سے مل کے مل جاتا ہے زینہ عرش اعظم کا. تمہارا سلسلہ ہے سیدھا راستہ عرش اعظم کا. تجلی مہر انور کی ستارہ عرش اعظم کا. تمہارا نور عرفانی میرے محبوب سبحانی. تمہارا آستاں پر علم کی خیرات بڑھتی ہے. تمہارے آستاں پر علم کی خیرات بڑھتی ہے. تمہارے آپ جو میں معرفت کی ناؤ چلتی ہے. تمہارے آئینے میں دیکھ کر ہستی سنورتی ہے. ولایت بھی یہ کہتی ہے کرامت بھی یہ کہتی ہے. ظہور شان ربانی میرے محبوب سبحانی. فتوح الغیب سے عرفان حق کی راہ کھلتی ہے. مجلہ فتح ربانی سے ساری زیست ہوتی ہے. نگاہ فیض سے خوشنودی اللہ ملتی ہے. ولایت بھی یہی کہتی ہے کرامت بھی یہی کہتی ہے. ظہور شان ربانی میرے محبوب سبحانی. شرافت میں نجابت میں ذکاوت میں فراست میں سیادت میں قیادت میں فضیلت میں امامت میں سخاوت میں صداقت میں سماحت میں قناعت میں عبادت میں ریاضت میں ولایت میں کرامت میں تمہاری شان لاسانی میرے محبوب سبحانی. کرم سے قدسیوں نے کر دیا قصار پر سائے. رجال الغیب نے محبوبیت کے زمرے گائے. مشائخ نے مسرت سے دعا کے پھول برسائے. ولی آئے ملک آئے نبی آئے رسول آئے. ولی آئے ملک آئے نبی آئے رسول آئے. تمہاری بزم لاسانی میرے محبوب سبحانی. تمہاری بزم لاسانی میرے محبوب سبحانی. ملائک لے کے
الہامات کے خوش رنگ پھول آئے، علی مرتضیٰ کے ساتھ ابنائے بطول آئے، نبی خود باندھنے کو سر پہ دستار قبول آئے، ولی آئے، ملک آئے، نبی آئے، رسول آئے، تمہاری بزم لاسانی میرے محبوب سبحانی۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس مقدس و متبرک جلسے کے مہمان ذیشان حضرت العلامہ میرا محی الدین گیلانی غوث اعظم کا فیضان، عالم جلیل، مفسر قرآن حضرت العلامہ سید شاہ رضا الحق عامری صاحب قبلہ المعروف بھیجو صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانِ عامریہ اور اسٹیج پر تشریف فرما محترم محتشم معظم علماء ذیشان، معزز سامعین و شاخان غوث اعظم و شاخان اولیاء اکرام، میں بالکل بطور تبرک اور پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر سے آپ کے قدم مبارک کا فیض حاصل کرنے کے لیے مختصر طور پر آپ کے درمیان آیا ہوں۔ انشاءاللہ ہم تمام کو خطیب لاسانی حضرت العلامہ بھیجو صاحب قبلہ امت فیوزہ کا نورانی و عرفانی خطاب سننا ہے۔ بلا شک و شبہ فی زمانہ خانقاہوں میں وہ رنگ وہ کیفیت بالکل ختم کے برابر ہو چکی ہے، لیکن ہم جب خانقاہ عامریہ میں دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں فصوص الحکم کے اصطلاحات بھی یاد آتے ہیں، فتوحات مکیہ کے سلوک راہ اللہ کے مختلف مدارج بھی یاد آتے ہیں۔ اب اس مادہ پرست دور میں کہاں وہ صوفیانہ اصطلاحات، کہاں وہ اس پر سیر حاصل گفتگو، کہاں تجدد امثال کے مسئلے پیش کیے جا رہے ہیں، کہاں وحدت الوجود و وحدت الشہود کی باتیں کی جا رہی ہیں، کہاں فنا و بقا کے عہدے کھولے جا رہے ہیں، کہاں مختلف عیان ثابتہ ہو، مختلف جو اصطلاحات جو اکابرین نے، محی الدین ابن عربی نے اپنے کتب میں بیان کیے ہیں، ان اصطلاحات کی تشریح و توضیح کہاں بیان کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان ایسی شخصیت بحر العلوم و معارف، اسرار نہانی و عرفانی کھول کھول کر شرح کر کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے والی ذات موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک یہ پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کا علمی فیضان ہے۔ میں تو کہتا ہوں پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کو جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن عطا فرمایا ہے، مولا کائنات نے جو لعاب دہن عطا فرمایا ہے، اس کا حصہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی بھیجو صاحب قبلہ امت فیوزو کو بھی عطا کیا گیا ہے۔ ایسی گفتگو ہم
شاید ہی کہیں سنتے ہیں جس طریقے کی گفتگو جو روح کو سیراب کرتی ہے، قلوب کو انشراح صدر عطا کرتی ہے، سینے کو انشراح صدر عطا کرتی ہے، اور انسان اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے آسمان معرفت کی سیر کرتا ہے۔ یہ ایسی گفتگو ہے، الحمدللہ اس دور میں ایسی ہستیاں قابل احترام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ، ان کا علم، ان کا مقام ہمارے سروں پر سلامت با کرامت رکھے، اور اسی طریقے سے غوث اعظم کا فیضان، حضرت عامر پیا عامریہ سلسلے کا فیضان جاری و ساری رہے۔ بہرحال میں کل جو خطاب ہوا اسی خطاب سے استفادہ کرتے ہوئے میں چند جملے عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے، جب کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے لفظ کن سے جو بھی تخلیق فرمانا چاہتا ہے اس پر لفظ کن فرماتا ہے تو فیکن وہ شے مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی چیز تھی ہی نہیں، صرف وہ وحدہ لا شریک تھا، بس اسی کی ذات تھی، کوئی شے ہی نہیں تھی، یعنی جب زمین کا ارادہ فرمایا تو آسمان کا ارادہ فرمایا تو اس کی ضد زمین ہے، رات کا ارادہ فرمایا تو اس کی ضد دن ہے، مرد کا ارادہ فرمایا تو اس کی ضد عورت ہے، یعنی ازداد موجود تھے تو تخلیق ہوتی رہی۔ جب وہ وحدہ لا شریک ذات تھی تو اس نے جب کوئی ضد تھی ہی نہیں، سبحان اللہ، اس وقت تخلیق کا یہ مرحلہ کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی؟ اس آیت مبارکہ میں ہی اس کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ اذا اراد شیئن، ارادہ کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں، سبحان اللہ، چاہنے کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت میری علمی پش پناہی فرمائیں گے، شیئن کا معنی بھی شاء یشاء سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کے معنی بھی چاہنے کے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اللہ نے چاہا۔ سبحان اللہ، ارادہ کے معنی بھی چاہنے کے ہیں، شیئن کے معنی بھی چاہنے کے ہیں، تو اللہ نے اپنی چاہت کو چاہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی چاہت کو چاہا تو اس چاہت سے فرمایا کن، اے چاہت ظاہر ہو جا۔ سبحان اللہ، اے چاہت بہت خوب، بہت خوب، ظاہر ہو جا، سبحان اللہ۔ تو فیکن نور مصطفیٰ ظاہر ہو گیا۔ سبحان اللہ، آپ کہیں چاہت چاہنے والے سے دور ہوتی ہے، نور مصطفیٰ چاہت خداوندی، سبحان اللہ، ارادہ خداوندی کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جیسا کہ ہم نے سنا کہ لفظ کن دو کلمات سے بنا ہے، صوفی اکرام بیان فرماتے ہیں یہاں کاف سے مراد کلام الہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نون سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کن جب جاری ہونا تھا تو کلام الہی جاری ہوا، سبحان اللہ، تو نور مصطفیٰ معرض وجود میں آیا۔ سبحان اللہ،
وہ کلام الہی کیا ہے؟ حضرت کی بارگاہ سے استفادہ کرتے ہوئے میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ کلام الہی کیا ہے۔ وہ کلام الہی کا جواب سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ سبحان اللہ، یصلون علی النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ حبیب پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کلام الہی اللہ کا درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ، تو درود جیسے جیسے اللہ بھیج رہا ہے نور مصطفیٰ کی تخلیق ہو رہی ہے۔ جب کلام الہی اور نور مصطفیٰ مل گئے، کن جاری ہو گیا، سبحان اللہ، کائنات ماریز وجود میں ہونانا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، کن جاری ہے، کائنات جاری ہے، کن چل رہا ہے، حبیب پر درود اللہ تعالیٰ پڑھ رہا ہے، عمل درود چل رہا ہے، کائنات بن رہی ہے، کائنات پنپ رہی ہے، کائنات ماریز وجود میں آ رہی ہے اور کائنات چل رہی ہے۔ واہ 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 واہ، تو کائنات کا نظام درود پاک سے چل رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ درود پاک کیا ہے؟ وہ رحمت ہے جو جاری و ساری ہے۔ تو لہٰذا یہ کن جب تک جاری ہے تو لہٰذا یہ جو فیض ہے، جو کلام الہی کا فیض اور نور مصطفیٰ حاصل کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور اس فیض کو نور تقسیم کر رہا ہے سبحان اللہ، قاسم بن کر، کیا بات ہے، وہی رحمت تقسیم ہو رہی ہے، کائنات بن رہی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا میرے کو یہ شعر بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ شمع بزم دنا، شمع سبحان اللہ، بزم دنا، سبحان اللہ، خو میں گم کننا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شمع بزم دنا، خو میں گن خو میں گم کن انا، کن انا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کی انا، سرکار کا نور اللہ کے کاف میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کی ذات بلکہ ہو میں گم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو میں فنا ہے۔ سبحان اللہ، اب کلام الہی، درود الہی سے نور مصطفیٰ پھیل رہا ہے، سبحان اللہ، نور مصطفیٰ کی شرح ہو رہی ہے۔ واہ، اسی کو دوسرے شعر میں امام احمد رضا بیان فرماتے ہیں کہ شمع بزم دنا ہو میں گم کننا، شرح بزم ہویت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شرح بزم ہویت پہ لاکھوں سلام، ہویت کی شرح ہو رہی ہے، نور مصطفیٰ پھیل رہا ہے، سبحان اللہ، نور مصطفیٰ کا فیضان جاری ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو شرح بزم ہویت پہ لاکھوں سلام، بات ہے۔ ہو کی شرح کا نام محمد رسول اللہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ہو کی شرح کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، شہزادہ شیخ دکن زندہ باد، میدان غوث اعظم زندہ باد۔ تو چاہت الہی کا نام محمد رسول اللہ ہے، سبحان اللہ، اور محمد رسول اللہ کی چاہت کا نام پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر ہے۔ تو کن سے جو نور نکلا، اس نور کا فیض پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر میں، کائنات ولایت میں ایسا ظاہر ہوا کہ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو عتم بن کر ظاہر ہوئے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، کیا بات ہے، تو لہذا پیران پیر کا جو فیض ہے
وہ براہ راست سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کا فیض ہے سبحان اللہ، جو معراج کے موقع پر آپ کو عطا ہوا۔ سبحان اللہ، تو پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر مظہر رسول خدا ہیں، سبحان اللہ، مظہر جمال مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ، مظہر حبیب کبریا ہیں۔ سبحان اللہ، پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر سے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے خاصم، فیضان نبوت کے خاصم کا نام پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر بے ہے۔ شک، سبحان اللہ، لا ریب، غوث اعظم کا فیض آج بھی جاری ہے، بے شک، تو لہٰذا وہ فیض سے استفادہ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم تمام جو ہے بھائیجو صاحب قبلہ کا خطاب نایاب سنیں گے۔ اللہ رب العزت سے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کی ذات اقدس سے خصوصی فیض عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأيضا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام سجادہ نشین آستان شیخ دکن قدس اللہ سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ عالی جناب معلی القاب حضور پرنور قبلہ گاہی کعبہ کماہی عارف باللہ شیخ طریقت رہبر حقیقت خضر معرفت حضرت علامہ مولانا سراج بابا دامت برکاتہم العالیہ وعمت فیوزہم دیگر اس اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام شخصیتیں علماء اسلام خلفائے سلسلہ عامریہ
عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں آستانہ غوث الورا کی نسبت پر فخر کرنے والوں میں شامل فرمایا۔ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تمہیں یقیناً شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا، اور تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ شان غوث اعظم میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ کہ بلا شبہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف کبھی طاری نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کے کسی مرحلے میں سفر حیات میں کسی موڑ پر گھبراتے نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتے۔ لهم البشرا فی الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اہل ایمان ہوتے ہیں، صاحبان ایمان ہوتے ہیں، اور اہل تقوی ہوتے ہیں۔ لهم البشرا فی الحیات الدنیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے دوستوں، اللہ کے ولیوں ہی کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کبھی تبدیلی نہیں۔ اللہ نے جس سے جو وعدہ کر لیا وہ وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اپنے رب کا دوست بن جائے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے مخاطب ہے، یا ایھا النبی، اے نبی کے لفظوں میں، اے نبی کہہ کر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے حضور انور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات سے۔ یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق سے گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کو مخاطب کیا تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بعد ہی کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات گرامی صفات کو مخاطب کیا وہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات گرامی صفات ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے کلام فرمایا، جس سے گفتگو کی، وہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات گرامی صفات ہے۔ جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، شمس و قمر کی طلعتیں نہیں تھیں، شمس و قمر موجود نہیں ہوئے تھے، ہوائیں تھیں، نہ فضائیں تھیں، نہ انسانات تھے، نہ حیوانات تھے، نہ نباتات تھے، نہ جمادات تھے، نہ کہکشاں تھی، نہ آبشار تھے، نہ ندیاں تھیں، نہ تالاب تھے، نہ سیلاب تھے، نہ موسم بہار تھا، نہ پتجھڑ کا موسم تھا،
نہ ولایت تھی، نہ نبوت تھی، نہ ولی تھا کوئی، نہ نبی کوئی تھا، نہ بیماریاں تھیں، نہ شفا تھی، نہ صحت تھی، نہ اسقام تھے، عدم ہی عدم کا دورہ تھا، نفی ہی نفی تھی، اس بات کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، مخلوق خدا میں کوئی مخلوق جب موجود اور مخلوق نہیں ہوئی تھی، اس وقت میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور صرف موجود ہی نہیں تھے، افضل خلق اللہ تھے، اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل تھے، سب سے اعلیٰ تھے، سب سے برتر تھے، سب سے افضل تھے، اللہ کے محبوب اکبر تھے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب انبیاء بھی نہیں تھے، حضور تاجدار نبوت تھے، جب انبیاء کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا، حضور میرے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے، نبوت کا آغاز، کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، حضور نبی تھے اور خاتم النبیین تھے، کوئی موجود نہیں تھا، صرف حضور تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے خطاب کس سے کیا؟ حضور ہی سے کیا۔ سب سے پہلے گفتگو کس سے کی؟ حضور ہی سے کی۔ اللہ نے سب سے پہلے دیکھا کسی کو تو وہ نور مصطفیٰ، وہ ذات اقدس مصطفیٰ، اس نے بھی یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ دیکھوں گا سب سے پہلے تو آدم کو نہیں دیکھوں گا، شیش کو نہیں دیکھوں گا، ادریس کو نہیں دیکھوں گا، نوح کو نہیں دیکھوں گا، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھوں گا، اسماعیل کو نہیں دیکھوں گا، الیسع کو نہیں دیکھوں گا، ادریس کو نہیں دیکھوں گا، شعیہ کو نہیں دیکھوں گا، زکریا کو نہیں دیکھوں گا، یحییٰ کو نہیں دیکھوں گا، یوسف کو نہیں دیکھوں گا، یعقوب کو نہیں دیکھوں گا، ایوب کو نہیں دیکھوں گا، جمال موسوی کو نہیں دیکھوں گا، عیسیٰ کو نہیں دیکھوں گا، کسی نبی کو نہیں دیکھوں گا، کسی رسول کو نہیں دیکھوں گا، دیکھوں گا تو اسے دیکھوں گا جو تاجدار نبوت ہوگا، جو سردار رسول ہوگا، جو فخر انبیاء اور رسول ہوگا، جو سید المرسلین ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، اسی کو دیکھوں گا۔ اور اللہ نے ازل ہی میں یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ میں گفتگو کروں گا تو پہلے میرے محبوب محمد الرسول اللہ سے گفتگو کروں گا۔ یا ایھا النبی کا خطاب کروں گا تو مصطفیٰ سے کروں گا، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے، تمام انبیاء سے پہلے یا ایھا النبی کے خطاب سے مخاطب ہونے کے لیے، یا ایھا النبی کے لفظوں میں مخاطب ہونے کے لیے حضور کو سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی۔ اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، یہ باتیں میں بارہا عرض کر چکا ہوں، نئی بات کوئی نہیں ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے، اس کے بعد زندگی کے کئی مراحل طے کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وصف نبوت سے ممتاز کیا، آپ کو نبی بنایا۔ ایسا نہیں ہے سونا اپنی تخلیق کے پہلے لمحے میں، ابتدائی لمحے میں ہی سونا ہوتا ہے۔ چاندی جب پیدا ہوتی ہے تو چاندی ہی ہوتی ہے، چاندی اپنے وجود کے پہلے ہی لمحے میں چاندی ہوتی ہے۔ آپ حضرات سمجھ نہیں رہے ہیں۔ زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمیدانم چه خوش بوده اگر بوده زبانش در دهان من، کہ اللہ تبارک و تعالی
نے حضور کو پیدا کیا. ایسا نہیں ہوا کہ حضور پیدا ہو گئے، کئی سال گزر گئے زندگی کے حضور کے، نورانی سال، یہ سال نہیں، کئی سال گزر گئے، ایک مدت گزر گئی، ایک عرصہ گزر گیا، اس کے بعد حضور کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. ایسا نہیں ہے. جس کی حقیقت بشریت ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کے ابتدائی لمحے میں ہی بشر ہوتا ہے. جو بشر ہوتا ہے وہ پیدا ہی ہوتا ہے بشر. جو حیوان ہوتا ہے وہ پیدا ہی ہوتا ہے حیوان. اب اس سے زیادہ آسان لفظوں میں تو قادر نہیں ہوں کسی بات کو سمجھانے پر. تو کیا عرض کر رہا تھا، آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ، آپ کی ذہنی سطح پر اتر کر. کیا عرض کر رہا تھا، طوطا جب سے ہے طوطا ہے. ایسا نہیں کہ پہلے طوطا پتھر تھا، اس کے بعد کیلا بن گیا، اس کے بعد بدخ بن گیا، پھر طوطا بنا. پتھر جب سے ہے پتھر ہے جی. سونا جب سے ہے سونا ہے، جب تک رہے گا سونا. حضور کی حقیقت کیا، حضور کی ماہیت کیا، حضور کی حقیقت کیا، حضور کی ماہیت کیا، حضور کی اصلیت کیا، اصل میں کیا ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. اصل میں حقیقت میں حضور نبی ہیں. تو جو نبی ہوگا، جس کی حقیقت نبوت ہوگی، وہ جب سے ہوگا تب سے نبی ہوگا. جب سے ہوگا تب سے نبی ہوگا. حضور نور ہیں، حضور نور ہیں. وہ نور، اس نور کی ذاتی صفت ہے نبوت، نبی ہونا. تو حضور جب سے ہیں تب سے نبی. خدا جب سے ہے تب سے خدا ہے. خدا جب سے ہے تب سے خدا ہے. مطلب خدا جب سے ہے تب سے معبود ہے، معبود برحق ہے. کب سے ہے خدا؟ خدا کب سے ہے؟ خدا کب سے ہے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا ہمیشہ سے ہے. خدا کبھی نہیں تھا، بعد میں موجود ہوا. اگر کسی نے یہ سمجھا تو اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، خدا کو جانا ہی نہیں، خدا کو مانا ہی نہیں، خدا پر ایمان ہی نہیں لایا. خدا ہمیشہ سے ہے، وہ سابق العدم ہے. عدم اس کے وجود سے پہلے نہیں تھا، تو وہ سابق العدم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. آپ حضرات بور ہو رہے ہیں؟ نہیں ہیں؟ اچھا، تو یہ آپ کو میرے سوال کے بعد نہیں کہنا چاہیے. آپ کی ادائیں بتاتی ہیں کہ آپ بور ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ خدا جب سے ہے تب سے خدا ہے، معبود ہے. عابد نہیں تھا وہ معبود. کوئی عابد نہیں تھا، اللہ معبود تھا. کوئی خدا کو خدا ماننے والا نہیں تھا، اللہ خدا تھا بلا تشبیہ و تمثیل. اسی طرح میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم جب سے ہیں تب سے نبی ہیں، حالانکہ امتی کوئی نہیں. خدا تھا، کوئی عابد نہیں تھا اس کا. خدا تھا، اسے خدا ماننے والا کوئی نہیں تھا. ایسا بھی ہوا ہے، اس کے بعد ماننے والے پیدا ہوئے. اسی طرح میرے نبی جب سے ہیں تب سے نبی ہیں، جب سے ہیں تب سے نبی. لیکن ان کو نبی ماننے والا ہی کوئی نہیں تھا. تو معلوم یہ ہوا نبی، میرے نبی کو نبی ہونے کے لیے کسی ماننے والے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ماننے والے کی ضرورت نہیں. کوئی نبی مانے یا نہ مانے، میرا نبی نبی ہے. حضور تھے،
حضور تھے، حضرت آدم نہیں تھے ان کو نبی ماننے کے لیے، حضرت شیس نہیں تھے ان کو نبی ماننے کے لیے، حضرت ادریس نہیں تھے ان کو نبی ماننے کے لیے، حضرت نوح نہیں تھے ان کو نبی ماننے کے لیے، انبیاء کی جماعت نہیں تھی انہیں نبی ماننے کے لیے، حضور کو نبی ماننے کے لیے، مرسلین کا مجمع نہیں تھا انہیں نبی ماننے کے لیے، لیکن حضور نبی تھے۔ کوئی ماننے والی مخلوق نہیں تھی انہیں نبی ماننے والی مخلوق نہیں تھی، حضور نبی تھے، لیکن یہ ایک ماننے والا تھا جناب، ایک جاننے والا تھا انہیں، نبی ماننے والا تھا، رسول ماننے والا تھا۔ یہاں ماننے کا مطلب جاننا۔ وہ کون تھا؟ رسول اللہ کا رسول، حضور کو رسول ماننے والا، جاننے والا، حضور کو نبی ماننے والا، جاننے والا، خدائے برترو۔ تو بندگان خدا، خدا تھا، کوئی اسے خدا ماننے والا نہیں تھا، اس کے بعد ماننے والے پیدا ہوئے، اس کا وہ پہلے سے خدا، بعد اسے خدا ماننے والے۔ حضور تھے، کوئی ماننے والا نہیں ان کو مخلوق میں، نبی، لیکن اس کے بعد پیدا ہوئے سب ماننے والے۔ اور حضور جب سے ہوں، آپ کا سکوت بتا رہا ہے کہ جلد سے جلد تقریر ختم ہو جائے اور آپ گھروں کو روانہ ہو جائیں۔ نہیں، 2 آدمی بولتے نہیں، 3 آدمی بولتے سبحان اللہ، سب۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار کو کسی ماننے والے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ حضور کو نبی ماننے والا حضور کے نور سے پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو پیدا کر لیتے ہیں۔ ان کو نبی ماننے والا ان کے نور سے پیدا ہوتا ہے، تو ان کو نبی ماننے والا ان کے نور سے موجود ہوتا ہے، پھر وہ حضور کو نبی مانتا ہے تو یہ ایمان بھی حضور کے نور سے پیدا ہوتا ہے۔ تو حضور کو کسی ماننے والے کی ضرورت نہیں، کسی امتی کی ضرورت نہیں۔ ہر امتی کو ان کا امتی بننے کے لیے ان کے نور کی احتیاج ہے۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نبی تھے، جب سے ہیں تب سے نبی ہیں، جب سے ہیں تب سے نبی ہیں، جب سے ہیں تب سے نور ہیں۔ حضور جب سے ہیں تب سے نور ہیں، جب سے ہیں تب سے نبی ہیں۔ اور آپ کے سوائے جتنے بھی انبیاء آئے، حضور کے سوائے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے، وہ اپنی امتوں کے نبی اور رسول تو ہیں اور حضور کے امتی بھی ہیں۔ لیکن میرا نبی صرف اپنی امت ہی کا نبی نہیں، تمام انبیاء کا نبی، تمام مرسلین کا نبی اور رسول، اس کا کوئی نبی نہیں۔ تمام انبیاء مصطفیٰ کی امت میں داخل ہیں، مصطفیٰ کے امتی، تمام مرسلین، تمام رسول حضور کے امتی، لیکن حضور کسی نبی کے امتی نہیں، کسی رسول کے امتی نہیں، کسی نبی سے آپ نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ آپ ہدایت حاصل کرتے ہیں تو کسی مخلوق سے نہیں، کسی مخلوق سے نہیں۔ حضور کی عظمت کی قسم کسی مخلوق سے، اللہ کی عزت کی قسم حضور نے کسی مخلوق سے ہدایت حاصل نہیں کی، وہ بالراست ذات باری تعالیٰ سے ہدایت حاصل کرنے والے۔
تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں، اور حضور کے نور سے ہر نبی پیدا ہوا۔ میرا نبی وہ نبی ہے جو اگر نہ ہوتا تو کوئی نبی نہ ہوتا اس دنیا میں۔ میرا رسول وہ رسول ہے جس کے نور سے ہر رسول کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے کوئی رسول نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو نبوت ہی نہ ہوتی، کہ نبوت بھی حضور کے نور سے۔ نبوت ایک موجود چیز ہے تو ہر موجود چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی ہر مخلوق حضور کے نور سے موجود ہوئی ہے۔ تو ہر نبی حضور کے نور سے موجود ہوا، اس کی نبوت حضور کے نور سے موجود ہوئی، ہر رسول حضور کے نور سے موجود ہوا، اس کی رسالت حضور کے نور سے موجود ہوئی۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ خرد والے نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھیں گے کبھی اس کو، یہ اہل دل سمجھتے ہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور کیا پیدا کیا؟ کیا پیدا کیا؟ بشر نہیں پیدا کیا۔ حضور جب سے ہیں تب سے نبی ہیں، لیکن حضور جب سے ہیں تب سے بشر نہیں۔ حضور کو بشر بنے ہوئے 1500 سال گزرے ہیں بس، اونلی۔ آپ کا نور جب بطن آمنہ میں جلوگر ہوا، اب وہاں سے بشریت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور دعائے خلیل و نبید مسیحا ہوا پہلو آمنہ سے ہویدا، جب حضور بطن آمنہ سے خاندان گیتی میں تشریف فرما ہوئے، تب سے بشریت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب رشتے لگ گئے۔ عبداللہ کے یہ بیٹے، ان کے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آمنہ کے جائے ان کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چچا حضرت حمزہ، ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رشتے لگ گئے۔ ان کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ، ان کی زوجہ حضرت سودا حضرت جویریہ، ان کی زوجہ حضرت حفصہ حضرت ام حبیبہ، رشتے لگ گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے شوہر، ان کے بھائی حضرت علی، ان کے داماد حضرت علی، ان کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے خسر حضرت صدیق اکبر، ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خسر حضرت فاروق اعظم۔ یہ رشتے لگ گئے۔ یہ رشتے لگے حضور سے بشریت کے طفیل میں، حضور کی بشریت کے طفیل میں۔ حضور اپنی امت کے رشتہ دار بننے کے لیے روحانی رشتہ تو حضور رکھتے ہی تھے۔ حضور اپنی امت، بلکہ تمامی امتوں، بلکہ سب رسولوں، بلکہ تمام مخلوقات کی اصل ہیں۔ حضور اللہ کی ہر مخلوق کی اصل ہیں، ایسی اللہ کی مخلوق ہیں حضور۔ اللہ کی ہر مخلوق حضور کے نور سے پیدا ہوئی۔ تو ہر مخلوق خدا کی، اس کا اوریجن جو ہے، اس کی اصل جو ہے، وہ حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا نور ہے، حضور کی ذات ہے۔ تو بندگان خدا، ہر مخلوق اللہ کی حضور کے نور سے بنی۔ حضور اصل ہیں اللہ کی ہر مخلوق کے۔ تو اصل جو ہوتا ہے کسی چیز کا، اصل جو ہوتا ہے انسانوں کا، اصل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ماں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی ماں ہوتی ہے نا۔ میری اصل، آپ کی اصل، بیزار ہو رہے نا آپ؟ جتنا بیزار ہوں گے مولا مجھ سے اتنا ہی کہلوائے گا۔ جتنا بور ہوں گے نا
اتنا ہی موقع ملے گا مجھے بولنے کا، اتنا ہی فیض جاری ہوگا پیران پیر کا، حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابھی کچھ کہہ رہے تھے، میرے جنید بغدادی کی تعریف یہاں ہو رہی تھی جب میں آ رہا تھا، تو وہاں جو ہو رہا تھا، میں جب آستانے پر پہنچا، جنیدی آستانے پر، سرکار مولایا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی الفاظ تھے، یا شیخاہ المدد یا جنید، المدد یا جنید، یا جنید یا شیخی، یا شیخاہ المدد یا شیخاہ، اے میرے شیخ المدد۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، الحمدللہ آج ان کے جانشین، یہ کون ہیں؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں۔ میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہی نہیں، سراج بابا کو نہیں دیکھتا، مجھے یہ جنید بغدادی کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ اصل ہماری اصل ماں ہے ہماری، تو ساری کائنات کا اوریجن اور اصل سمجھ رہے ہیں نا آپ، وہ حضور کا نور ہے، حضور کی ذات ہے۔ تو حضور کیا کہلائے؟ امی۔ یہ دیوانے، یہ پاگل، یہ بے وقوف، یہ جاہل، یہ دیوانے، کیا بولوں میں، یہ الوز، یہ حضور امی کا معنی کرتے ہیں ان پڑھ۔ ارے تیری تعلیم بھی حضور کے نور سے بنی، یہ جغرافیہ مخلوق ہے خدا کی، حضور کے نور سے بنی، یہ سائنس مخلوق ہے خدا کی، حضور کے نور سے بنی، یہ فلسفہ قدیمہ یہ مخلوق ہے خدا کی، یہ حضور کے نور سے بنا، یہ فلسفہ جدیدہ جسے سائنس کہتے ہیں یہ مخلوق ہے خدا کی، یہ حضور کے نور سے بنا، یہ ٹیکنالوجی حضور کے نور سے بنی، یہ فن عروض حضور کے نور سے بنا، یہ فقہ حضور کے نور سے، یہ علم کلام حضور کے نور سے، یہ اصول تفسیر حضور کے نور سے، یہ تفسیر حضور کے نور سے، یہ اصول حدیث حضور کے نور سے، یہ حدیث کا علم حضور کے نور سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہر علم کی اصل ہو تو اسے ان پڑھ کہتا ہے؟ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو مخلوق کو کیا بات، علم کی رمق بھی نہ ملتی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جو اصل موجودات ہے سبحان اللہ، وہ علم کی بھی اصل ہے، تو ہر چیز کی اصل امی کے معنی ان پڑھ نہیں کرنا، ان پڑھ نہیں کرنا، امی کے معنی حضور کے سوائے بہت سے لوگوں کو امی کہتے ہیں ان پڑھ کے معنی میں، لیکن حضور امی ہے کا مطلب کیا؟ اصل موجودات، ہر چیز ان کے نور سے بنی ہے، ہر چیز کی وہ اوریجن ہے، اصل ہے، اصلیت ہے، مبدا ہے، معاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور آپ سن رہے ہیں، ذرا تدریسی انداز آ جاتا ہے، میں جبلی طور پر، فطری طور پر مدرس ہوں، آئی ایم اے ٹیچر، میں اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ میرے والد گرامی بھی ایک ٹیچر تھے، معلم تھے، اچھے دین کے معلم تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ صدقہ جنید بھی انہی کی زبان سے ملا ہے، یہ صدقہ غوث بھی انہی کی زبان سے ملا ہے۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر چیز کی اصل حضور ہیں، اس لیے حضور امی ہیں، ہر چیز کی اصل جس طرح ماں بچے کی اصل ہوتی ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور ہر چیز کی اصل ہے، مسلمانوں کی بھی اصل، اسلام کی بھی اصل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مومنوں کی بھی اصل، ایمان کی بھی اصل، شریفوں کی بھی اصل، شرافت کی بھی اصل، انسانوں کی بھی اصل، انسانیت کی بھی اصل، حضور ہر چیز کی اصل ہیں۔ تو حضور امی ہے تو امی کا یہاں معنی ان پڑھ نہیں کرنا چاہیے، بے سایہ وہ سایبان عالم، امی یو دقیقدان عالم، سایہ ان کے جسم کا نہیں لیکن ہر جسم پر انہی کا سایہ ہے، بے سایہ وہ سایبان عالم، امی کون؟
حضور امی ہیں کا مطلب ہر چیز کی اصل ہے، اور حضور امی ہیں کا مطلب جو مخلوق خدا بندی میں کسی سے علم نہ سیکھے، جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے علم حاصل کرے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو ربک الاکرم نہیں؟ انہیں پڑھانے والا، انہیں علم دینے والا، انہیں سمجھانے والا، انہیں سکھانے والا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا رب ہے، ان کو سمجھا، ان کو سکھا سکتا ہے تو ان کا رب ہی سکھا سکتا ہے، مخلوق سکھائی نہیں سکتی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، ہر چیز کی اصل ہے، اور پھر امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں۔ ان پڑھ کو جو امی کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان پڑھ جو ہے کسی مدرسے میں نہیں جاتا، وہاں جا کے علم حاصل نہیں کر سکتا، حاصل نہیں کرتا، کسی تربیت گاہ میں نہیں جاتا، وہاں جا کے تہذیب کا علم سیکھتا نہیں، علم نہیں حاصل کرتا، وہ بس اپنی اصل میں رہتا ہے، مطلب ماں باپ کے آغوش میں رہتا ہے، بس ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے، ماں اس کی اصل، باپ اس کا اصل، اس کے ساتھ رہتا ہے، تو جو اپنی اصل ہی سے چمٹا رہتا ہے وہ کہاں پڑے گا؟ جاہل باپ کے پاس ہے، جاہل ماں کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ 24 گھنٹے، اسے علم دینے والا کون؟ وہ کسی استاد کے پاس گیا نہیں، کسی عالم کا چہرہ بھی اس نے دیکھا نہیں، لہٰذا وہ امی ہوتا ہے۔ لہٰذا امی اس لیے کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل کل علوم ہیں۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، آپ کے علوم میں سے، آپ کے علوم کے سمندروں میں سے ایک خطرہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتُهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی کا مطلب یہ کہ ہر چیز کی اصل ہے۔ اچھا، ماں اصل ہوتی ہے ہماری، صرف ماں سے ہی پیدا ہوئے کیا ہم؟ امی جانی ہیں ہمارے گھر میں، ابو کو ہم نے دیکھا نہیں، امی جان کو امی بننے کا موقع دیا ابو جان نے۔ کیا بات ہے، کون سی بڑی فلسفے کی بات کہی میں نے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا کہ باپ بھی تو اصل ہے نا، ماں اصل ہے ہر چیز اپنی اولاد کی، لہذا حضور کو امی کہا گیا، ہر چیز کی اصل ماں کی طرح، اور باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کی اصل، اس لیے حضور کو کیا نام ملا؟ ابو الارواح، روحوں کا باپ، روحوں کا باپ، جسموں کے باپ حضرت آدم، ابو البشر حضرت آدم، روحوں کے باپ، انسانوں کی روحوں کے باپ حضرت آدم نہیں، کیونکہ حضرت آدم کا جسم بننے سے پہلے، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہی ہم سب کی روحیں پیدا ہو چکی، تمام انسانوں کی روحیں پیدا ہو گئیں۔ تو روحوں کے باپ کون؟ حضور۔ میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو حضور کیا ہوئے؟ ابو الارواح، روحوں کے باپ، امی لقب، ہر چیز کی اصل، ایک ہی ذات ہے، وہ باپ بھی ہے روحانی اپنی اللہ کی ہر مخلوق کی، اور ماں بھی ہے روحانی اللہ کی ہر مخلوق کی۔ ماں ہے، باپ نہیں، باپ ہے، ماں نہیں، لیکن حضور روحانی باپ بھی ہیں ہمارے، روحانی ماں بھی ہیں ہمارے۔ اسی لیے کہا شاہ کمال نے، جو ابو الارواح اور ام لقب ہو گیا، جو ابو الارواح اور ام لقب ہو گیا، روح فدا اس پہ میں باؤم اب ہو گیا، روح فدا اس پہ میں، جو ابو الارواح ہو گیا، میری روح کا باپ بن گیا، جو میری اصل بن گیا، امی لقب کہلایا، میں اپنی روح کو اس کے قدموں پر نچھاور کرتا ہوں، اور
اور میرے ماں باپ کو ان پر قربان کرتا ہوں۔ صحابہ یہ راز جانتے تھے کہ حضور ہمارے ماں باپ کے بھی ماں باپ ہیں، روح کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے۔ اسی لیے صحابہ کیا کہتے تھے؟ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ نہ ہوتے تو باپ کہاں ہوتا میرا، اگر آپ نہ ہوتے تو ماں کہاں ہوتی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یا ایوہ النبی کے خطاب سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو سب سے پہلے مخاطب فرمایا۔ اللہ اب بھی یا ایوہ النبی چلتا ہے، بھی کب تک چلے گا، کب تک چلے گا مجھے کیا معلوم ہے۔ لاؤڈ سپیکر سے آپ پوچھیں تقریر ختم کب ہوگی، وہ بول سکتا ہے، اسے کیا معلوم۔ جب تک مائکرو فون پر کوئی بولتا رہے گا وہ بولتا رہے گا، مائکرو فون سے بول بند ہوا، لاؤڈ سپیکر خود بخود غپ چپ غپ چپ غپ چپ، چوڑی مڑی غپ چپ۔ مدراس میں کیا بولتے، چوڑی مڑی غپ چپ ہوگا، دیکھ رہے انہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جو ابو الارواح، تو حضور ابو الارواح ہیں، امی لقب ہیں، حضور ہمارے روحانی باپ ہیں، یعنی حضور کا نور جسے حضور کی روح بھی کہا جاتا ہے۔ حضور کا نور الگ، حضور کی روح الگ نہیں۔ دیکھیے سب معرفت کی باتیں، یہ فیضان سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم کا فیضان ہے، جو ان کے شہزادے سے مجھے مل رہا ہے، آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں۔ سرور کونین کی روح ہی حضور کا نور ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے نور سے ہم سب پیدا ہوئے۔ تو حضور کیا ہیں؟ ہمارے روحانی باپ بھی ہیں، روحانی ماں، امی لقب۔ اور حضور باپ ہیں بول کو کہاں ہے حضرت؟ حضرت انہیں پوچھتا سو، حضرت ان کے پاس خالی حضرت کا لفظ ہے، سرکار، سیدی، مرشدی، حضور سب نہیں ہے، یہ لفظ خالی حضرت حضرت۔ ہم اگر حضور کو بھی حضرت بولیں تو اس میں کیفیت اور ہے، اور یہ اگر حضرت کہیں کوئی کیفیت ہی نہیں۔ حضرت کا کر روفر شب معراج دیکھ کر تھے سب نبی، مسیح سے تاب البشر نثار۔ حضرت، یہ عاشق رسول حضرت کہتا ہے حضور کو، تو بہت بڑی تعظیم سے کہتا ہے، بڑا مزہ ہے اس میں۔ وہ حضرت مزہ نہیں، اس میں مزہ نہیں نا، زندگی میں مزہ نہیں اس کی۔ کیا فائدہ ہے، کسی کا غلام بن جا، بندے کا بن کے بندہ، بندہ نواز ہو جا۔ آجا جنید بغدادی کے سلسلے میں آجا، قادری سلسلے میں آجا، بندے کا بن کے بندہ، بندہ نواز ہو جا، محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا محمود۔ تو کیا عرض کر رہا تھا جناب، بھول گئے آپ حضرات؟ جی حضور ہمارے روحانی باپ ہیں بول کو کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، تو نے وہ خیرات پڑھی نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تفسیر مدارک اٹھا لے، تفسیر پڑھ تو کسی چشتی سے پڑھ، قادری سے پڑھ، جنیدی سے پڑھ، عاشق رسول سے پڑھ، ورنہ تفسیریں لکھنے والے نے لکھا بھی مٹی بھی نہیں حاصل ہوا۔ بخاری پڑھی، بخار بڑھ گیا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ قرآن میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے قریب ہیں۔ وَهُوَ أَبُوٌ لَهُمْ، اور نبی ایمان والوں کے باپ ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، ایک قرات یہ بھی ہے وَهُوَ أَبُوٌ لَهُمْ، لیکن اب جا کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے بعد یہ الفاظ ٹٹولیں گے آپ کو تو نہیں ملیں گے۔ ایک تفسیر وہ بھی ہے، ایک قرات وہ بھی ہے وَهُوَ أَبُوٌ لَهُمْ، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہیں اور وہ ان کے باپ ہیں۔ تمام ایمان والوں کے باپ کیسے؟ حضور
ان کے روح سے ان کی روح سے تمام ایمان والے پیدا ہوئے، ان کے نور سے تمام ایمان والوں کی تخلیق عمل میں آئی، اس واسطے وہ باپ ہیں، روحانی باپ ہیں، ایمانی باپ ہیں، نورانی باپ ہیں، نور سے باپ ہیں، نور کے اعتبار سے۔ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، اس کے بعد کا جملہ پڑھ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی ایمان والوں کے باپ ہیں اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو نبی کیا ہوئے؟ ہمارے روحانی باپ ہوئے۔ خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کو مخاطب فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آج کی قبلہ سراج بابا، میں ان کا نام لیتے ہوئے بے ادبی محسوس کرتا ہوں، لیکن کیا کروں، آپ کو کہنا ہی پڑے گا نا، اشارہ کروں گا تو مشار الیہ کا نام لینا پڑے گا، تو اس لیے لے رہا ہوں، ورنہ ان کی کچھ اور مقام ہے ان کا، یہ مجھے مقام جو ہے حضرت سیدنا آقائے مولایا حضرت جنید بغدادی کے آستانے پر ملا۔ میں نے عرض بھی کیا، کسے یاد ہے اعظم، کسے یاد ہے مجھے نہیں معلوم، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ میرے ساتھ جو تھے، تو میں نے کہا سراج بابا مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں، ان کی خوشبو یہاں آ رہی ہے، بھائی وہ یاد بار بار تو پھر زیادہ محبت ہو گئی، پہلے ہی سے محبت تھی۔ یہاں کا عہد الفت، کامل حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یہاں کا عہد الفت ایک تجدید محبت ہے، ہائے ہائے، یہاں آ کے ہم جو اللہ کو اے میرے رب کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہی رہوں گا، یہ جو عہد و پیمان باندھ رہے ہیں، یہ محبت کی تجدید ہے، محبت کے عہد و پیمان کی تجدید ہے۔ قسم روز ازل کی ہم تو کچھ تھے ہیں اوائل کے، جس سے بھی ہمیں عقیدت ہوتی ہے نا، روز ازل ہی میں عقیدت ہو جاتی ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو میری روح آپ کی روح سے محبت ٹوٹ کر محبت کرنے والی بن گئی تھی، عالم ارواحی میں، روز میثاقی میں، وہیں میں نے دیکھ لیا تھا، جان لیا تھا، آپ سے پیار ہو گیا تھا۔ یہاں کی محبت جو ہے وہ اس کی تجدید ہے، کچھ سمجھ میں آئی؟ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ نے جو گفتگو فرمائی، میں نے بھی پہلی مرتبہ آپ کی تقریر سنی، کس پائے کی تقریر، اللہ اکبر، یہ کرامت ہے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ والوں کا کیا کہنا، ارے اللہ ہی ان کا ہے، وہ جسے چاہیں جب چاہیں جو دینا چاہیں دے دیں۔ فقیروں کی جھولی میں ہے اب بھی، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ 800 برس پہلے ہی جنید بغدادی ہیں، اب بھی ہیں، اور پہلے سے زیادہ، بہت زیادہ مقامات و مراتب والے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہہ لے حضور کی شان کیا ہے؟ ایک بات کہہ دوں، میں تقریر ختم کروں، تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اللہ کی شان دیکھیے، اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ، ہر آنے والی ساعت گزشتہ ساعت سے تمہارے لیے بہتر، ہر گزشتہ ساعت کی بنسبت حضور آنے والی ساعت میں ترقی کر رہے ہیں، ہر ترقی سمجھتے ہیں، ڈیولپمنٹ، ترقی، پروگریس، ہر پروگریس اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور ہر پروگریس اللہ کی مخلوق، اور ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی، تو ترقی ہوئی حضور کے نور سے۔ اب تو پھر حضور ترقی پر نہیں رہیں گے تو کیا رہیں گے؟ ایک بات عرض کروں، حضرت جنید بغدادی کی عرض کروں، وہ یاد دلا رہے ہیں، آپ آئے تو پھر کچھ نہ رہا یاد، مجھے آپ ہی کی باتیں یاد رہیں میرے جنید۔ فرماتے ہیں یہ
یہ علم والے نہیں تھے، خود علم تھے۔ فرماتے ہیں کہ ملک ہے، ملک فرشتہ، وہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ تنزل نہیں کرتا، اپنے مرتبے سے نیچے نہیں آتا، جو مرتبہ جس ملک کا ہے وہ ہے، لیکن ترقی بھی نہیں کرتا۔ عبادتوں پہ عبادتیں کر رہا ہے، عبادت اس کی زندگی، لیکن عبادت پر وہ مکلف نہیں ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کھانا اس لیے کھاتے ہیں، گل چلا لغلا بغا کیا رے کیا کھڑا خبرہ۔ ایک امام صاحب کو دیکھا 500 کلو سے تو کم نہیں ہوں گے، کیا بھائی چلے گئے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ ساؤتھ انڈیا کی بات نہیں، ساؤتھ انڈیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں ایسا۔ جاپان کے پہلوان لگتے تھے وہ، جاپان کے پہلوان دیکھا آپ نے، ہاں ان سے بھی موٹے، ہاں کیا ہے وجہ، کیا ایسا موٹا کس نے بنا دیا، وہابیت نے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات، کیا ہر قدم پر ایک نوکر کی ضرورت ہے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات۔ فرشتے عبادت کرتے ہیں، ان کا کام ہی عبادت، لیکن ان عبادتوں کا ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آپ سوتے ہیں اس کا اجر ملے گا آپ کو، آپ کھاتے ہیں، وہ مولوی صاحب کی طرح نہیں۔ توریت میں لکھا ہے، حدیث میں آیا، ان اللہ یبغض الحبر السمین، اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو ناپسندیدہ رکھتا ہے، مبغوض رکھتا ہے۔ وہ اتنا موٹا ہے بے تاج، آپ نے دیکھا ہی نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم میں کچھ 5 کلو کم زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، لیکن وہ تو وہ وجود ہی الگ ہے، چلے بھی گئے وہ، اب ان کے برخوردار ہیں، لیکن وہ ہیں بالکل ان کا ضد ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی فرشتے، ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جس طرح ہماری غذا ہے نا، اس طرح ان کی غذا سبوحن 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 کہنے میں ہے، قدوسن قدوسن، اللہ کی احکام، اللہ نے جو کہا وہ کرنے میں ان کی غذا ہے، غذا روٹی ہے۔ تو ہم روٹی کھائیں تو ثواب ملے گا کیا؟ ہاں ثواب میں پانے کے وہ طریقے الگ ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے وہ الگ ہے، تب مستحب ہو جائے گا، کھانا پینا سونا بھی مستحب ہو جاتا ہے۔ خیر تو کیا عرض کر رہا تھا، فرشتے مسلسل عبادت میں ہیں، تسبیح و تحلیل و تقدیس میں ہیں، تمجید میں ہیں، لیکن ثواب کڑیا دے، ثواب تمل لفظ ہے، ثواب نہیں ملے گا ان کو، کیونکہ ان کی فطرت ہے عبادت۔ جب ثواب کا اجر ہی نہیں تو مرتبہ بڑھے گا کیسے؟ ثواب اور اجر ہوتا ہے کسی نیکی کا، وہ آپ کرتے ہیں تو نجات بھی ملتی ہے، درجات بھی ملتے ہیں، درجات بڑھتے جاتے ہیں، نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، درجات بڑھتے جاتے ہیں، ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو ان کو فرشتہ ترقی نہیں کرتا، جس حالت میں ہے۔ عام انسان ترقی سے تنزل میں آ جاتا ہے، انبیاء ترقی کرتے رہتے ہیں، اولیاء ترقی کرتے رہتے ہیں، میرے غوث اعظم ترقی کرتے رہتے ہیں، غریب نواز ترقی کر رہے ہیں، امام اعظم ترقی کر رہے ہیں، بہلول دانا ترقی کر رہے ہیں، حضرت جنید ترقی کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر شبلی ترقی کر رہے ہیں، یہ ترقی پر ہیں۔ حضور سب ترقی کرنے والے ان سے وابستہ ہیں، حضور سے وابستہ ہیں، ان کے نور سے بنے ہیں، اسی لیے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اصل ترقی کرنا حضور کا کام ہے، وہ ترقی پر ہیں، لہذا حضرت جنید ان سے وابستہ ہیں، وہ بھی ترقی کر رہے ہیں، حضرت آدم ان سے وابستہ ہیں، وہ بھی ترقی کر رہے ہیں، حضرت شیس ان سے وابستہ ہے، وہ بھی ترقی کر رہے ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ دینی ترقی جو ہے، ورنہ دنیائی ترقی، تکوینی ترقی سب کر رہے ہیں جی،
دینی ترقی جو ہے وہ انبیاء اور اولیاء اور صالحین کے حصے کی چیز ہے، صدیقین کے حصے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مقامات کو، یہ میں گویا یہ کتاب لکھ رہا ہوں، لفظ ادھر کا ادھر ہو جائے ذمہ داری کے خلاف، یہ میرا اسٹیج ذمہ داری کا اسٹیج ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، فرشتے ترقی نہیں کرتے بس، اور حضور ترقی کر رہے ہیں، ان کی ترقی کی وجہ سے ترقی ہے، اور انبیاء ترقی کر رہے ہیں، اولیاء ترقی کر رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو سب سے پہلے اللہ نے حضور کو مخاطب فرمایا، یا ایھا النبی، اس سے پہلے حضور کو کن سے مخاطب فرمایا۔ کیا تقریر تھی، ریکارڈ ہوئی کہ نہیں پوری؟ انشاءاللہ وہ ساری کائنات میں بجے گی، اور لوگ جان جائیں گے کہ شہزادہ جنید بغدادی کی شان کا ہوتا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ کن کا خطاب، ایک بات کہوں کہ کن جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے۔ میں تقریر ختم کر لوں گا، مختصر کر لوں گا انشاءاللہ، آپ گھبرائیں نہیں، 2-3 گھنٹوں میں۔ گھبرائیں نہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، کن، فارسی میں کن بھی امر کا صیغہ ہے، مگر اس کا معنی ہے کر۔ عربی میں کن بھی امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ہو جا۔ فارسی میں کن موجود کر کسی چیز کو، کسی کام کو، عربی میں کن خود موجود ہو جا۔ کردن سے کن امر ہے، بکن کن امر ہے، اور تکونو سے کن امر ہے، کن۔ ایک سوال ہے جناب، حسیب بھائی کولار ہی میں موجود نہیں ہے، میں تقریر ختم کر لیتا ہوں، 4-5 گھنٹے کی بات ہے، اذان فجر کے پہلے ہی ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ وعدہ بھی نہیں ہے، بس آپ کو ہنسانے کے لیے۔ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا، حسیب بھائی کولاری میں نہیں ہے آج، وہ کہاں ہیں، تنگر کوٹے میں ہیں۔ کہاں ہیں، دنگر کوٹا نہیں، ہاں بنڈل کوٹا، تنگر کوٹا تمل ناڈو کا ایک قریہ ہے، اللہ نہ لے جائے وہاں، آپ جائیں گے تو دم رکے گا آپ کا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، تنگر کوٹا، اگر کوئی وہاں کے آدمی یہاں کہیں وہاں تھے، تو کیا عرض کر رہا تھا، تنگر کوٹے میں ہیں، تنگر کوٹے میں ہیں۔ میں یہاں بولوں گا کیا حسیب بھائی، کیمرہ صحیح ہے کیا آپ کا، حسیب بھائی فلاں تقریر آپ نے یوٹیوب پر چڑھا دی کہ نہیں، بولوں گا، خطاب نہیں کروں گا نا ان سے، ہے ہی نہیں، اور وہ ہے ہی نہیں، میں بولوں گا حسیب بھائی ذرا پانی لا دیجئے، ایک گلاس پانی پلا دیجئے، بولوں گا نہیں، آدمیش نہیں ہے نا، اسپاٹ پہ آدمی موجود نہیں، کیسے بولوں گا اسے میں؟ تو یہاں حسیب بھائی تھے ہی نہیں، ان کو اللہ بول رہا ہے کن ہو جا۔ کن امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، ڈو امپیریٹیو ہے، آرڈر ہے، امر ہے، امر اسے کیا جاتا ہے، آرڈر اسے دیا جاتا ہے جو آلریڈی ایگزسٹ ہوتا ہے۔ اعظم ڈاکٹر اعظم چشتی عامری یہاں ہی نہیں، میں بول رہا ہوں اعظم صاحب کل مجھے وہ فلاں چیز آپ کو معلوم ہے نا، وہ میری سپاری وہ ذرا لا کے دے دینا، بولوں گا؟ آدمی نہیں ہے سامنے، آدمی سامنے ہے تو بولوں گا، پھر آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حسیب بھائی موجود ہی نہیں، پھر اللہ کہہ رہا ہے حسیب موجود ہو جا۔ واٹ از دس؟ جو موجود ہی نہیں اسے کہنا عجیب بات ہے۔
شاہ کمال فرماتے ہیں جس کو وجود تھا نہ نیت نہ اختیار وہ لائق خطاب ہوا کیا بجا ہوا، وہ لائق خطاب ہوا کیا بجا ہوا۔ تو جو موجود ہی نہیں اللہ اسے کن کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے؟ ارے کسے کن کہہ کے کسے مخاطب کر رہا ہے؟ ہائے ہائے۔ اب پھر خانخواہی نظام کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں، وہ باتیں خانخواہ میں عرض کرنی چاہیے مگر حضرت نے اشارے کر دیے اور اس انداز سے کیے کہ خانقاہی نظام کہتا ہے کہ ٹھیک جہاں زبان بند کرنی ہے وہاں کھولنی نہیں۔ جی خطاب کن کا اللہ فرماتا ہے، خطاب جو ہے کن آرڈر ہے، آرڈر موجود کو کرتے ہیں، جو موجود نہیں اسے کیسے آرڈر؟ تو معلوم ہے کوئی موجود تھا اسے آرڈر کیا۔ اچھا ایک ہو گیا، ایک چیز ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ تکوینی خطاب کرتے، ایک ہوتا ہے تشریعی خطاب، ایک ہوتا ہے تکوینی خطاب۔ تکوینی خطاب کن ہے، میں آگے ذرا آگے بڑھ رہا ہوں، ہر بات کو سمجھا نہیں سکتا تفصیل کے ساتھ۔ کن یہ تکوینی خطاب ہے، تخلیقی خطاب ہے۔ اس حکم کو کوئی، اس حکم پر سب عمل کرنے والے، کن کے خطاب پر سب عمل کرنے والے ہو گیا۔ اور یہ ہے تشریعی خطاب، اقیم الصلاۃ، تشریعی حکم ہے، امر ہے، نماز قائم کرو۔ زیادہ لوگ نہیں پڑھتے، کم نماز پڑھتے ہیں۔ کتنا مجمع ہے یہ؟ فجر کی نماز میں دیکھیے گا 3.5 صف نہیں رہتے ہیں، وہ بھی اونگتے رہتے ہیں۔ ارے نماز ہے خدا کی، اونگنے کا مقام ہے۔ بیت الخلاء میں رہتے ہیں، فارغ ہوتے رہتے ہیں، اونگتا نہیں کوئی بھی۔ اونگتا ہے کیا؟ یہ نماز میں کیسا اونگتا ہے رے بھائی؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ تو نماز کی لذت نہیں ملی، ملتی تو اونگتا۔ کھاتے کھاتے کوئی اونگا ہے کیا؟ ایسا کوئی ہے؟ نوالا ہاتھ سے چھوٹ گیا نہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو یہ اقیم الصلاۃ، یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، آمنو تم سب ایمان لاؤ۔ آرڈر پر عمل کرنے والے بہت ہیں، تم سب ایمان لاؤ۔ اقیم الصلاۃ، تم سب ایمان والو تم سب نماز پڑھو۔ اقیمو، تقیمونا سے امر کا صیغہ ہے، لیکن کن کا خطاب، تکوینی حکم جو ہے اللہ کا، اللہ کیا کیا کی بولتے ہی نا، سمجھ میں آتا نہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کن کا خطاب، واحد کا صیغہ، کن، کونو نہیں ہے، کن، تو ایک ہو جا، تو ایک ہو جا۔ ایک کن کا خطاب ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، کونو نہیں ہے۔ کئی کن خطاب ایک کو دیتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک کن، اور اس خطاب کو انکار نہیں کرتا، اتنا فرما بردار ہے خدا کا۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ میرے رب نے مجھے علم سکھایا، بڑا اچھا علم سکھایا۔ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، بڑا ادب سکھایا، اچھا ادب سکھایا۔ کن، کن کہتے ہی ثم یکون نہیں، عطف تعجیلی، تاخیری نہیں، عطف تعجیلی۔ کن کہا اس نے، یہ یہاں ہو گیا، فیکون، فوراً۔ سب بھی بولو نا سبحان اللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ تو وہ کن کس کا، کس سے خطاب ہے؟ جو کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا،
فرشتے اس کے نور سے پیدا ہونے کے نتیجے کے طور پر خدا کے نافرمانی نہیں کرتے، تو وہ کیسے نافرمانی کرے گا؟ کن کہتے ہی ہو جاتا ہے۔ کس کا نور ہر تعین میں جلوہ گر ہے، اسی سے خطاب ہے کن ہو جا۔ اب اس سے زیادہ نہیں عرض کروں گا۔ تو بندگان خدا، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں نبی بنایا۔ حضور کو نبوت سے سرفراز کر کے خود بولتا ہے، خود فخر کرتا ہے کہ میں نے نبی دیکھے دیکھنے والے تجھے نبی میں نے بنایا، میرے سوائے ایسا شاہکار کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ کی سب سے اونچی تخلیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرے کو بنانا بھی بہت بڑا قدرت کا کام، بہت بڑا قابل تعریف کام ہے، لیکن نبی کو محمد الرسول اللہ کو تخلیق کرنا، ایسے کو تخلیق کرنا کہ پھر ویسے کو تخلیق کرنا تحت قدرت باری تعالیٰ ہی نہیں، اللہ ہی نے حضور کو پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کسی کو نیند آ رہی ہے، کوئی بیزار ہو رہا ہے، کیوں بھائی؟ خلاف اہل سنت کچھ کہا ہے؟ حضور کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا کیا، خدا کی قسم پیدا کر دیا۔ اب حضور کے نظیر کو پیدا کرنا اللہ کی قدرت میں داخل نہیں، محمد الرسول اللہ کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اب ان کے نظیر کو پیدا کرنا تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں۔ ہم امتناع النظیر کے قائل ہیں، حضور کا مثل پیدا ہونا یہ ممتنع ہے، تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں۔ حضور کا نظیر ممتنع بالذات ہے، ممتنع بالغیر نہیں۔ حضور کو پیدا کر دیا، محمد رسول اللہ کو پیدا کر دیا اللہ نے، اس کی تحت قدرت تھا، اس کی قدرت میں بات داخل تھی کہ حضور جیسی مخلوق کو پیدا کر دیا۔ اب دوبارہ اب محمد دوسرا پیدا کرے، اللہ اکبر، یہ تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں ہے۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، نور بحر العلوم، زندہ باد، عزت غوث اعظم، اللہ اکبر، نور بحر العلوم، زندہ باد، یا غوث۔ یہ فیضان ادھر ہی سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، امیر پیا، امیر پیا، محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا، محمد دوسرا دنیا میں پیدا۔ دل شیفتہ سید مکی مدنی ہے، دل شیفتہ سید مکی مدنی ہے، کیا حسن مقدر میرا اللہ غنی ہے۔ میرا دل شیفتہ سید مکی مدنی ہے، کیا حسن مقدر میرا اللہ غنی ہے، کیا حسن مقدر میرا۔ نقاش ازل نے کہا تصویر بنا کر، نقاش ازل نے کہا تصویر بنا کر، ایسی کوئی تصویر بنے گی نہ بنی ہے۔ نہ ہوا تجھ سا حسین یا رسول اللہ، نہ ہوا تجھ سا حسین تیری قسم تیرے بعد، نہ ہوا تجھ سا حسین تیری قسم تیرے بعد، رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بعد۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدن، ہم نے تمہیں بنایا، کیا بنایا؟ شاہدن، کیا مطلب؟ پوری دنیا کو دیکھنے والا بنایا، یہ بھی ایک معنی۔ دوسرا معنی، ساری دنیا کے آئینے میں ہمارا ہی عکس جمال دیکھنے والا۔
دنیا کو دیکھنا نبی کا خدا کے دیکھنے سے روکتا نہیں نبی کو، خدا کو دیکھنا نبی کا دنیا کو دیکھنے سے روکتا نہیں۔ ایک ہی وقت میں وہ خدا کو بھی دیکھتے ہیں، بندوں کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ انہیں خدا سے لینا ہوتا ہے، بندوں میں دینا ہوتا ہے۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ میرے پیر خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر سے لین ہے تیری، ادھر کو دین ہے تیری، وہ جھولی بھر ہی لیتا ہے جو اس دربار آتا ہے۔ تو بندگان خدا، یا ایوہ النبی، اے نبی، انا ارسلنا کا، حضور ایسے نبی کہ آپ نہ ہوتے تو کوئی نبی موجود نہ ہوتا، حضور ایسے نبی کہ ہر نبی آپ کے نور سے پیدا ہوا، ہاں حضور ایسے نبی کہ ہر نبی حضور کا امتی، حضور ایسے نبی کہ ہر نبی حضور کا امتی تو تھا۔ ثابت ہونا نا حضور کا امتی، ثابت کو کرنے کے لیے معراج کی شب روشن ہوئی، سب نے مصطفیٰ کو دیکھا، سب نے مصطفیٰ کو دیکھا، سب نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، سب نے مان لیا حضور نبی، دیکھ پہلے ہی سے مانے ہوئے تھے۔ تو معراج کی شب میں حضور نے انبیاء کو اپنا جلوہ دکھایا اور نماز پڑھائی انبیاء کی، یہ بتا دیا کہ یہ سب امتی ہیں، میں نبی ہوں، میں امام ہوں، یہ مقتدی ہیں۔ تو بندگان خدا، اور معراج میں حضرت آدم پہلے آسمان پر، کوئی پیغمبر تیسرے آسمان پر، کوئی دوسرے آسمان پر، سب آسمانوں پر پہنچے معراج میں، پہنچ کے بتایا کہ ہم یہیں تک ہی ہیں، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر پہنچ کے بتا رہے ہیں کہ میں یہیں تک، آگے نہیں جا سکتا، آگے جائے گا میرا فرزند جلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا انا ارسلنا کا شاہدن، شاہد بنا۔ مبشرن کے تعلق سے ایک بات عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مبشرن، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، تم کو دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے مدارج بلند کرنے کے لیے دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے قرب خاص میں رہنا ہی کافی تھا، لیکن ہم نے احسان کیا تمہاری امت پر کہ تمہیں ان کے درمیان بھیجا۔ وما ارسلناک الا ارسلناک شاہدا و مبشرا، بس اس پر تقریر ختم ہے۔ مبشرا، ہم نے تمہیں خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ آج آپ کے سامنے وہ بات عرض کر رہا ہوں جو آپ کے پیر و مرشد نے شاید 40 سال پہلے کہی ہوگی، ہمارا دور طالب علمی تھا تب سنی ہوئی بات آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میرا حافظہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہی، ہو سکتا ہے غلط ہو، تو خیر اگر نہیں سنی ہے تو سن لیں۔ مبشرا و نذیرا، مبشر، حضور مبشر ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مبشر میں مادہ جو ہے، حروف اصلی جو ہیں، اصلی حروف جو ہیں مبشر کے، وہ ہے بے شین رے، با شین را، بے شین رے، بے شین رے۔ اسے فعلون کے وزن پر آتا ہے بشرون، اس میں جامد، بشرون انسان، بشر مینکائنڈ، بشر انسان، یہ بے شین رے سے ہے بشر، بس سمجھ میں۔ اسی سے مصدر آتا ہے بشارت، خوشخبری، اسی سے باب تفعیل پر مصدر بنتا ہے تبشیر، کسی کو خوشخبری دینا، تبشیر۔ اسی سے باب تفعیل پر اس میں فاعل آتا ہے مبشر، مبشرون مبشران، مبشرین مبشرون مبشران، مبشرانی مبشرون، مبشرۃ مبشرات، مبشرات مبشرتانی مبشرات، 6 صیغے اس میں فاعل کے، مبشر۔ اسی سے اس میں مفعول آتا ہے مبشر، 10 صحابہ جو مبشر بالجنہ ہوئے، عشرہ مبشرہ، مبشر جن کو خوشخبری دی گئی، مبشر۔ بشارت میں بشر ہے، بے شین رے کا مادہ ہے، کیا مطلب؟ حضور کو
حضور کا بشر ہونا ہی نوع بشر کو بشارت ہے کہ انسانوں تمہارا جسم جو ہے، ایمان والے انسانوں، تمہارا جسم آگ کا ایندھن بننے والا نہیں ہے۔ تم کو ہی بشارت، تم کو جو بشریت ملی ہے یہ بشارت ہے تمہارے حق میں کہ مصطفیٰ بھی بشر ہیں، تم بھی بشر ہو۔ ان کا لباس بشری، یہ اللہ سے زبان حال سے کہے گا مجھے بشر بنانے والے، جو بشر ہے اسے آگ میں نہ ڈالنا۔ تو حضور کا بشر ہو جانا ہی ہمارے لیے بشارت ہے کہ کیا ہے تیرے پاس، عمل میں حضور سے مشابہت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نماز حضور کی زندگی میں، ہمارے پاس نماز نہیں، زکوٰۃ حضور کی، زکوٰۃ تو حضور پر فرض ہی نہیں، زکوٰۃ حضور پر فرض ہی نہیں۔ کیوں فرض نہیں؟ کہ حبش نہیں تھا، کہ حبش نہیں تھا، ان کا کیا نہیں تھا، کیا بش نہیں تھا، کیا بش، یہ ہمارے یہ ہمارے بنگلور والے نا اس لیے دکنی بول رہے ہیں، کیا بش نہیں تھا، یہ ہم مدراسی دکنی لوگ کیا بش نہیں تھا، کیا بش نہیں تھا، نہیں، سب کچھ ان کا تھا۔ جو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں مالک کونین ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ کیوں فرض نہیں؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ کیوں فرض نہیں ہے؟ زکوٰۃ کیوں فرض نہیں؟ حضور پر زکوٰۃ کیوں فرض نہیں؟ اس لیے میرے والد کی مثال دیتا ہوں، تقریر ختم کر لوں گا۔ میرے والد فرماتے تھے میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بولتے تھے کیوں زکوٰۃ نہیں؟ میں زکوٰۃ کے لیے جمع کرتا ہی نہیں نا، جو آتا ہے اسی دن نکال دیتا ہوں، میرے پاس کچھ رکھتے۔ میرے والد گرامی اپنے پاس کچھ، صبح کو جو آیا شام تک ختم ہو گیا، صبح سے۔ تو بولتے تھے میں زکوٰۃ کے لیے جمع کر کے رکھوں نا، حد نصاب کا مال تو میں زکوٰۃ دوں گا نا، میرے پاس ہے ہی نہیں، باقی نہیں تھا۔ یہ کمال جو قریب کے مریدین ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں۔ حسیبی شاہ صاحب تو جانتے ہی ہیں، ہمارے سب ذاکر صاحب جانتے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین ہیں، لیکن مال جمع کر کے نہیں رکھا۔ اسی لیے فرمایا کیا بش نہیں، اس معنی میں بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے سمجھیے کہ مجھ پر زکوٰۃ ہے 40,000 روپیہ، اس سال مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، کتنا دینا ہے مجھے زکوٰۃ، ہے نا؟ میں 4 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اب مجھے زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے میں نے جو کچھ بھی تھا میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب زکوٰۃ کی تاریخ آئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر رکھتا تو تاریخ میں زکوٰۃ دینا تھا۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا، ان کا کام کیا ہے؟ دینا ہی کام ہے ان کا، اور وہ جو کچھ بھی دے رہے ہیں ان کا اپنا دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں، حضور صرف قاسم ہے، اللہ سے لے کے بانٹنا حضور کا کام نہیں ہے۔ کہ ذرا بات سمجھا دیتا ہوں، میں نے 1 لاکھ روپے دیا ہمارے اعظم چشتی عامری کے ہاتھ میں، 1 لاکھ روپے دے کے کہا کہ آپ اسے بانٹ دیں، اس مجمع میں بانٹ دیں۔ اچھا وہ کیا ہوئے؟ بانٹنے والے ڈسٹریبیوٹر اور میں دینے والا۔ اب وہ جو بانٹ رہے ہیں اعظم صاحب، اپنا بانٹ رہے ہیں یا میرا بانٹ رہے ہیں؟ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تم کو دے رہا ہوں، نہیں بھائی، بھائیوں کا پیسہ ہے، میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی بولیں گے نا،
حضور ایسے ڈسٹریبیوٹر نہیں ہیں. اللہ انہیں سب کچھ دے رہا ہے. دے کے کہہ رہا ہے زمین کو بھی دے دو محبوب, سب کچھ تمہارا ہے. زمین کو جو ضرورت ہے انہیں دے دو, آسمان کو ضرورت ہے اسے دے دو, شمس کو جو ضرورت ہے اسے دے دو, قمر کو جو ضرورت ہے اسے دے دو, انسان جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دو, حیوانات کی کیا مانگ ہے, کیا ڈیمانڈ ہے, کیا ضرورت ہے تم جانتے ہو, دے دو. حضور کو اپنی تمام نعمتوں کا مالک بنا کر اللہ حضور کو حکم دے رہا ہے تم خاصم بھی بن جاؤ. تو ایسا خاصم صرف خاصم نہیں ہوتا, حضور اللہ کے اعتبار سے خاصم ہیں, ہمارے اعتبار سے معطی ہیں, منعم ہیں. تو جو اپنا سب کچھ دے رہا ہے وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ حضور بشر بننا, حضور کی بشریت کو اختیار کرنا ہی حضور کا یہ بشارت ہے نوع بشر کے لیے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور حضور ایک طریقت کی بات بتا کے تقریر ختم کرتا ہوں. حضور اللہ کی ذات کی طرف, اِلَى اللَّهِ, اللہ اس میں ذات ہے, حضور اللہ کی ذات کی طرف دعوت دینے والے بن کے آئے. یعنی اللہ کی ذات کی طرف آؤ, داعی الی دین اللہ نہیں ہے, اللہ کی ذات کی طرف آؤ. تو اللہ کی ذات کو ملانا نا, اللہ کی ذات کو دکھانا نا, تو حضور دکھاتے رہے. حضور اللہ کو دکھاتے رہے. من رآنی فقد رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. اور اللہ سے ملانا نا, حضور اللہ سے ملاتے رہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ, جو لوگ ہیں مصطفیٰ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. تو صحابہ کو اللہ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کی طرف آیا ہی نہیں. تو مگر وقت کا دامن بہت تنگ ہے. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی, انشاءاللہ جنید بغدادی کا ذکر بھی کریں گے, غوث پاک کا ذکر بھی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الانبیاء سلام علیک, سید الانبیاء سلام علیک, یا شفیع الورا سلام علیک, یا نبی الہدا سلام علیک. انکا مقصدی و ملجائی, انکا مدعا سلام علیک, یا شفیع الورا سلام علیک, یا نبی الہدا سلام علیک. واجب حبک علی المخلوق, یا حبیب الاولا سلام علیک, یا شفیع الورا سلام علیک, یا نبی الہدا. لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیک, یا شفیع الورا سلام علیک, یا نبی الہدا سلام علیک. کلنا لک فدا سلام علیک, یا شفیع الورا سلام علیک, یا نبی الہدا سلام علیک. ھذا قول غلامی کا عشقی منہ یا مصطفیٰ سلام علیک, یا شفیع الورا سلام علیک, یا نبی الہدا